بکریاں ترستی رہتی ہے، یا اللہ مدینے لے چل، مجھے گنبد خضرا کی زیارت کرا۔ بلکہ یوں کہتے ہیں وہ دن بھی تو آئے گا، وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد مظہر لق صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے ہیں۔ کھلی کلیاں پھول مسکرائے، الحمدللہ کے قاضی صاحب تشریف لائے۔ میں ذکر کر رہا تھا عرس کیا ہے، ہم عرس کیوں مناتے ہیں، یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر کسی کا عرس نہیں منایا جاتا، ہر کسی کا یوں تذکرہ نہیں ہوتا۔ نغمے ہیں محبت کے کچھ ایسے بھی جہاں میں محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اور عاشقوں کو یہ محسوس ہوتے ہیں، اندھوں کو کبھی نظر نہیں آتے ہیں، اس لیے ہم بزرگوں کا عرس مناتے ہیں۔ فرمایا جو ہی قبر میں پہلی رات آتی ہے، ساری زندگی تو بندہ دعائیں کرتا ہے، کون ہے جو مدینے کی دعا نہیں کرتا؟ کون ہے جو سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی التجا نہیں کرتا؟ لوگ کئی کئی مہینے کئی کئی سال تڑپتے رہتے ہیں، تب جا کے باری آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس کی باری آ جاتی ہے خوش نصیب ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جو ہی میرے کریم آقا کی دید ہوتی ہے، وہ بندہ جو ساری زندگی التجائیں کرتا رہا، مولا مدینے لے چل، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، فرمایا رب ذوالجلال حدیث قدسی ما ترددت عن شیء وانا فاعلہ، اللہ فرماتا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا، میں کن کہتا ہوں تو زمین، کن کہتا ہوں تو آسمان، کن کہتا ہوں سارا جہان، ولیکن ترددی النفس المومن، لیکن بندہ مومن کی موت کا جب وقت قریب آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سوچتا ہوں۔ یا اللہ تو کیا سوچتا ہے؟ فرمایا مومن چاہتا ہے تو موت آتی ہے، نہیں چاہتا تو نہیں آتی۔ ایسے نہیں عرس منائے جاتے، مومن چاہتا ہے تو موت آتی ہے، نہیں چاہتا تو موت ہوتا کیا ہے؟ فرشتہ موت کا آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ بندہ مومن تیری موت کا میں فرشتہ ہوں، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ فرشتے کو سابقہ تجربہ تو ہے نا کہ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آیا تھا، ہاتھ پہ آنکھ رکھ کے لے کے جا رہا ہے، اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو، پھر رب کی بارگاہ میں لوٹ جاتا ہے، یا اللہ جس بندے کے پاس تو نے بھیجا وہ تو مرنا نہیں چاہتا،
اللہ فرماتا ہے میرے بندے سے پوچھ چاہتا کیا ہے. میرا جو بندہ ہے دعا کرو اللہ کے بندے ہم بن جائیں. جو بن جاتا ہے پھر یہی ہوتا ہے. فرشتہ آتا ہے بندے تو مرنا نہیں چاہتا, چاہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ابھی سرکار کی نعتیں پڑھنی ہیں, میں نے ابھی محفل میلاد کرانا ہے, میں نے ابھی سرکار کے گیت گانے ہیں. فرمایا یا اللہ وہ تو یہ جواب دے رہا ہے. رب ذوالجلال فرماتے اس سے پوچھ جس نبی کی شان کی محفلیں کرانا چاہتا ہے, جس پہ درود پڑھنا پڑھانا چاہتا ہے, جس کی نعتیں سنانا چاہتا ہے, کیا اس کریم آقا کا دیدار بھی چاہتا ہے؟ بس یہی ٹرننگ پوائنٹ. میرے دوستو بندے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. میں جس کریم آقا کے گنبد کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں, اگر سونا آوے مکھ دکھلاوے اور کی چاہیے. فرمایا اگر حضور کی دید کرنا چاہتا ہے, اگر نبی سے ملاقات چاہتا ہے تو پھر موت کا پیالہ پینا پڑے گا. بندہ مومن کہتا ہے ایک نہیں 100 پلاؤ پر مدنی کے کوچے میں لاؤ, مجھے آقا کا دیدار کراؤ. میرے دوستو جو ہی قبر میں آتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. کتنے سوال ہیں؟ اونچی بولو. میرے خیال ہے تسی لنگر کھائے ہونے, جنہیں نہیں کھاتا وہ چوکیاں ہی بیٹھے تے تسی تے آواز کڈو نا, پھر حق ادا کرو. کتنے سوال ہیں؟ ایمان نال دسو. اگر آج کے بچے کو پتا چل جائے کہ یہ تینوں سوال آئیں گے, وہ تیاری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کوئی ایسا پیپر نہیں جس کے بارے میں بتا دیا ہو یہی کوسچن آنا ہے. یہ ایک واحد پیپر ہے بندہ مومن کا. بندہ مومن کا ایک واحد پیپر ہے جس کے بارے میں 3 سوال کلیئر کٹ بتا دیے گئے. آگے سے مومن جواب کیا دیتا ہے؟ ہر بندہ جواب نہیں دے سکتا. جو منکر ہے, منافق ہے, کافر ہے, مشرک ہے, وہ کہتا ہے ہاں لا ادری میں نہیں جانتا. لیکن جو مومن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ پوچھتے کیا ہو, پوچھتے کیا ہو منکر نکیرو, سنو کیا خدا ہے تمہارا ہمارا نہیں. پوچھتے کیا ہو منکر نکیرو, سنو کیا خدا ہے تمہارا ہمارا نہیں. دین اسلام ہے سامنے مصطفیٰ, دین اسلام ہے سامنے مصطفیٰ, کیا عقیدہ ہے میرا تمہارا نہیں. وہ کہتا ہے میرا تو عقیدہ یہی ہے, اور میں نے تو موت کا پیالہ پیا اس لیے ہے کہ مجھے نبی کا دیدار ہوگا. اب مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے, میں تو مرا اس کے لیے ہوں. سچ کہا تھا کھڑی والے بابے نے, مرنا 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 یارو ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا, پر جس مرنے وچ میل نہ ہووے اس مرنے نو کی کرنا. میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ جو ہی مومن قبر میں جاتا ہے میرا مدنی مکھ دکھلاتا ہے, اور یہ میں نہیں لکھتا, اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کا پیر لکھتا ہے. فرمایا جب یہ
کسی مرید نے پوچھا کہ جناب یہ سنی عرس مناتے ہیں بزرگوں کا، اس نے کہا ٹھیک ہی تو کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس ڈاکٹر تھا، اس نے کہا، ڈاکٹر عبدالعلی نے کہا جناب یہ کیسے؟ فرمایا یوں ہی مومن قبر میں جاتا ہے وہ نبی کی دید پاتا ہے۔ اور 3 مثالیں دی اس نے۔ میں ایک مثال، وقت تھوڑا ہے بات آگے چلانی ہے، ایک مثال عرض کروں گا۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے جب خواجہ نظام الدین اولیاء کا آخری وقت آیا، محبوب الہی چشت اہل بہشت کے شہنشاہ دلی والی سرکار فرمایا آخری وقت آیا، جنازہ اٹھا۔ امیر خسرو بڑا خاص غلام تھا، اس نے قوالوں سے کہا میرا بابے کو ایک پیغام سناؤ۔ اس نے کہا کیا پیغام ہے تو دینا چاہو؟ اس نے کہا بابے نے وعدہ کیا تھا کہ جب جئیں گے تو اکٹھے اور مریں گے تو اکٹھے، لیکن آج بابا تنہا تنہا اکیلے اکیلے، میں یہاں آپ وہاں، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہر تماشا میروی۔ بابا میری بات سنتا جا۔ میرے دوست اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھ رہا ہے بابا میری بات سنتا جا، پیچھے ذرا مڑ کے دیکھ، یہ علماء صلحاء، یہ بڑے بڑے جلیل القدر نیک بندے تیری زیارت کے لیے آئے ہیں، تیری ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور تو اکیلا کہاں بن سور کے جا رہا ہے؟ وعدہ تو ہم سے کیا تھا اکٹھے جئیں گے اکٹھے مریں گے۔ میرے دوستو جب یہ جملہ نکلا قوالوں کی منہ سے زبان سے، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بارے تماشا میروی۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کفن سے دونوں ہاتھ باہر آ گئے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر آ گئے، اور زبان حال سے بول کے خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں من روم سوئے محمد مصطفیٰ آنکھیاں ایمان ماں جان ماں۔ لوگوں تم مجھے ملنے کے لیے آئے ہو اور میں اپنے نبی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے کریم کو ملنے جا رہا ہوں، یعنی قبر میں جاؤں گا نبی کی دید پاؤں گا۔ جو ہی نبی کی دید ہوگی اسی لمحے میری عید ہوگی۔ میرے دوستو ہر ولی جب جاتا ہے اپنے نبی کا دیدار پاتا ہے، یہ تو عام ولی کی بات ہے۔ ہم جن کی عرس میں بیٹھے ہیں وہ ولیوں کے بھی سردار، وہ قطب الاقطاب غوث الاغواث فرمایا جن کی شان یہ تھی، فرماتے ہیں وہ سفید پوش خواجہ، وہ سفید پوش خواجہ بادشاہ فقیر۔ آپ حیران ہوں گے شاعر نے کیسا جوڑا ہے، ادھر بادشاہ کہہ رہا ہے ادھر فقیر کہہ رہا ہے، بھل ان کی آپس میں کوئی بنتی ہے؟ وہ سفید پوش خواجہ وہ بادشاہ فقیر، مطلب کیا ہے؟ یعنی فقر میں بھی انتہا پر ہے، یعنی فقیروں کا بھی بادشاہ ہے۔ بھلا ان کو بادشاہی کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا فقر میں اس مقام پر ہے جسے کہتے ہیں سلطان الفقراء۔ وہ سفید پوش خواجہ وہ بادشاہ فقیر، نس نس میں جس کی محبت حبیب کی ہے، یعنی وہ کریم
اتنے کریم جن کی ہر ہر نس میں محبت رسول بسی ہے، آج ہم ان کی عرس میں بیٹھے۔ مفتی امام الدین رتوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت فرما رہے تھے 98 یعنی 98 سال ہو گئے عرس مناتے ہوئے۔ ان بزرگوں کا آج 98واں عرس ہے، 2 سال بعد 60 سالہ تقریبات آئیں گی۔ فرمایا ہم ان کی عرس میں بیٹھے ہیں جو عام ولی نہیں تھے، جو ولیوں کے بھی بادشاہ تھے، جو غوثوں کو بھی غوث تھے، جو قطبوں کے بھی قطب تھے۔ فرمایا خواجہ امام الدین مفتی امام الدین رتوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، ان کی پیدائش بھی انوکھی تھی، ان کا بچپن بھی انوکھا تھا، ان کی جوانی بھی انوکھی تھی، ان کا لڑکپن بھی انوکھا تھا، اور ان کی بزرگی بھی کمال کی تھی۔ فرمایا یہ وہ شخص تھا جس نے بچپن میں آنکھ کھولی ایسی جگہ پر جو اللہ والے کی گود تھی، جہاں لا الہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی صدائیں ہوتی تھیں۔ بابا نے کہا بیٹا دنیا میں آئے ہو یوں ہی گزر نہیں جانا، کچھ کر کے جانا۔ پھر یہ بچے نے پلے میں بات پلے میں باندھ لی۔ کہتے ہیں کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اس کا ترجمہ سرائکی والے نے بڑی خوبصورت انداز میں کیا۔ فرمایا تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب دے مال پھراں، سنج پر تے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کے سانگ سبب۔ فرماتے ہیں سرکار کے دین کے لیے کبھی یہاں کبھی وہاں، جہاں بھی میرے کریم آقا کی حدیث کا درس ملتا، جہاں بھی قرآن کا درس ملتا، یہ بندہ بے دام وہاں پہنچ جاتے۔ فرمایا دین کو سیکھا ایسے جیسے سیکھنے کا حق تھا۔ مفتی ایک دن میں نہیں بن جاتا، غوث ایک رات میں نہیں بن جاتا، اس کے لیے صدیاں لگتی ہیں۔ کسی نے سچ کہا تھا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کسی عام ولی کی عرس میں آپ نہیں آئے، اور آئے ہو تو ہوش سے آیا کرو، سمجھ کے جایا کرو۔ یہ وہ تھا جس نے دین سیکھا، پھر در رسول کی بارگاہ میں میرے کریم آقا کے در کی طرف منہ کر کے کہا دال دعا جہان اندر، تیرے فیض کمال دی گج پئی، تیریاں رحمتاں دا کھلیا ویکھ بوا، آکے برے اعمال میں بھج پئی، نہیں آسرا ہور بے آسری نو، تیرے آسرے تے میں بھج پئی، میں کنگال کمینی دی ہے در، تسا چنگیاں دے گل لج پئی۔ میرے کریم کی بارگاہ میں حاضری دی، میرے کریم نے نوازا، میرے آقا نے کرم فرمایا، رب ذوالجلال کے خاص انوار و تجلیات حالہ بن کے ارد گرد آ گئے، اور فرمایا ایسا کرم ہوا کہ کسی جگہ کی ضرورت نہ پڑی، کسی شہر کی ضرورت نہ پڑی، جنگل میں ڈیرا لگایا، جنگل کو منگل بنایا۔ ہم تو سوچتے ہیں نا یار ایسی جگہ ڈیرا لگائیں جہاں ساری سہولتیں ہوں۔ کوئی پلاٹ بھی لیتا ہے نا 5 مرلے کا، وہ پہلے پوچھتا ہے سوئی گیس ہے، بجلی کا کنیکشن ہے، اور سڑکیں ہیں، اور کچھ نہیں تو یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی سلسلہ ہے۔
ہم سوچتے ہیں لیکن ان بزرگوں کو دیکھو کہاں پہ ڈیرا لگایا، ایسی جگہ پہ ڈیرا، آج تو سڑک آ رہی ہے لیکن ہم جس دور میں آتے تھے آج سے 30-35 سال پہلے یہ دھرابی کا دریا پل بھی نہیں تھا، یہ سڑکیں نہیں تھی، یہ جنگل بیابان تھا، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں، خوف ہی خوف تھا، لیکن اللہ والے یہاں ڈیرا لگا کے بیٹھے تھے، ہر کسی کا آنا تھا۔ آپ لوگوں نے میرے دوستو یوں ہی ڈیرا نہیں لگایا بلکہ ایسی جگہ ڈیرا لگایا جس کو سریکی والے نے اپنی زبان میں بیان فرمایا۔ وہ کہتا ہے آ دیکھ سجن گزران میڈی، لوگوں آ کے دیکھو میں کہاں رہتا ہوں، آ دیکھ سجن گزران میڈی، کیویں تھیں دی رین بسر ہے سائیں، دیکھو میری راتیں کیسی گزرتی ہیں، کسی کی کلبوں میں گزرتی ہیں، کسی کی ڈانس پارٹیوں میں گزرتی ہیں، کوئی مدہوش گھر میں پڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کی راتیں کیسی ہوتی ہیں۔ فرمایا آ دیکھ سجن گزران میڈی، کیویں تھیں دی رین بسر ہے سائیں، ہے جھونپڑی ککھیں کانیاں دی، نہ کوئی دروازہ در ہے سائیں، نہ کوئی نیڑے چاکتے بستی، اے نرا سنجتے بر ہے سائیں، جے کو دیکھ کے ارشد ڈر لگ دے، او میں اجڑی دا گھر ہے سائیں۔ میرے دوستو ایسی جگہ پہ ڈیرا لگایا، دنیا والوں نے اسے رتہ شریف فرمایا، آج ہر رستہ رتے کی طرف نکلتا ہے، لیکن وہ بھی زمانہ تھا جو دھرابی سے گزر لگتا تھا تو رٹ جاتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ اللہ والوں نے ایسی جگہ، ان کے زمانے کا حال کیا ہوگا، 100 سال پیچھے جاؤ اس زمانے کا حال کیا ہوگا، جتھے بوئی کرڑ کنڈا ڈھیرے، یہ درد والیاں دے ڈیرے۔ حضرت مفتی امام الدین رتمی رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ دین محمد مفتی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت جمال الدین کا دور تو ہم نے بھی دیکھا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میرے دوستو یہ بزرگ یہاں پہ آئے، اس علاقے میں ڈیرا لگایا، پوری دنیا میں اس کا نام چمکایا، آج کراچی سے لے کر خیبر تک کہیں نہ کہیں تمہیں ان کا غلام ملے گا۔ اور صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ بہاولپور میں بڑا کام ہو رہا ہے، کراچی میں بڑا کام ہو رہا ہے، یہ سب صاحبزادگان کی محنت اور کوشش ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے اور حوصلے بلند فرمائے تاکہ یہ مفتیان صاحبان کا پیغام ہر جگہ پہنچائے۔ قبلہ مفتی صاحب نے لا الہ الا اللہ، قال قال رسول اللہ، اللہ کے قرآن کا پیغام پہنچایا۔ میرے دوستو جس نے قرآن سے یاری لگائی اس نے توڑ نبھائی، جس نے بھی قرآن سے یاری لگائی اس قرآن نے توڑ نبھائی۔ کوئی ایسا بندہ، یاری لگانا تو بڑی قسمت کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، جس نے قرآن پڑھنے والے کی قدر کی اللہ نے اس کا بھی درجہ بلند فرما دیا۔ جس کے سینے میں قرآن ہے اس کا تو بڑا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا مر العالم او المتعلم من قرية رفع الله العذاب 40 يوما عن مقبرتها كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی قرآن پڑھنے والا یا پڑھانے والا کسی بستی کے قریب سے گزر جائے، بیٹھا نہیں، وہاں پہ تلاوت نہیں کی، فرمایا قریب سے گزرا، بس قریب سے گزرنے کی برکت یہ ہے کہ اس بستی کے قبرستان کے مردوں سے اللہ پاک 40 دن تک عذاب اٹھا لیتا ہے۔
یہ گزرنے والے کا مقام ہے. فرمایا جو محبت کرتا ہے کوئی اس سے محبت کرتا ہے. یہ محمود غزنوی کا نام تو سنو گا آپ نے. محمود غزنوی مسلمانوں کا بہت بڑا ایک بادشاہ تھا، شب زندہ دار تھا، تہجد گزار تھا، نیک تھا. یہ اسلامی مدرسوں کی طرح اسی نے ڈالی. کہتے ہیں کہ 3 اس کے ذہن میں پریشانیاں تھیں، قلش تھی. لوگ کہتے تھے کہ تو سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے. دوسرے اس کے ذہن میں یہ تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، پتنی حدیث سچی کی کچی کی پکی. تیسری یہ تھی کہ مرنے کے بعد بھی کوئی اجر ملے گا. خلش تھی. دنیا دار تو تھا لیکن دیندار بھی تھا. سوچ سوچ کے ساری رات شمع جلتی تھی اور وہ روتا رہتا تھا. رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا. جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا. وہ روتا رہتا تھا، ساری رات شمع جلتی تھی. ایک دن عجیب منظر دیکھا. سامنے کیا دیکھتا ہے؟ نوجوان بچہ، معصوم سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، بالکل نابالغ سا بچہ. رات کی آدھی رات کا وقت ہے، شمع جل رہی ہے. وہ بچہ سامنے کی مسجد سے آتا ہے اور اس مشل کے سامنے یوں کتاب کھولتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر واپس جاتا ہے. فرمایا یوں ہی لگاتار جب اس نے چکر لگائے، محمود غزنوی کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا اس بچے کو بلاؤ. بچے کو بلایا، سامنے کھڑا فرمایا. کہنے لگے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی. اوے بھلیا لوکا، ہم تو رہے پریشانیوں کے مارے، ہم تو رہے دکھوں کے مارے. اجے تجھے کون سا دکھ ہے کہ رات کے 3 بجے جاگ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. معصوم تو پہلے تھا، جب توتلی زبان سے بولا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، تیری اپنی مجبوریاں ہوں گی، ہمارے اپنے مسئلے ہیں. اس نے کہا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو بتا، میں حل کرتا ہوں. اس نے کہا مجھے سبق یاد نہیں تھا اور میری مسجد میں بتی بھی نہیں ہے، میرے مدرسے میں چراغ بھی نہیں ہے. میں کتاب قرآن اٹھا کے لاتا ہوں، تیری مشل کے سامنے 2 لائنیں یاد کر کے واپس جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، پھر جا کے یاد کرتا ہوں. بس یوں ہی میں رات بتا دیتا ہوں. میرے دوستو، محمود غزنوی کی آنکھوں سے آنسو پہلے برس رہے تھے، اب سیلاب آیا. اس نے کہا او شمعدان والے، یہ بتی اٹھا، مدرسے میں لگا اور اس بچے کو نیچے بٹھا، نہ یہ آئے نہ جائے، بیٹھ کے قرآن پڑھے. میرے دوستو، بس اس بتی کا لگانا تھا کہ محمود پہ نیند کا غلبہ آنا تھا. آنکھ جو لگی، آنکھ تو لگ گئی، لیکن مقدر جاگ اٹھا. فرماتے خواب میں ایک شخصیت آئی، اس نے آ کے پہلا جملہ بولا، او سبکتگین کے بیٹے، او سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے. دنیا میں اللہ درجہ بلند کرے گا لیکن آخرت میں بھی ثواب پائے گا. ایک جملہ تھا میرے نبی کا اور 3 سوال حل کر دیے. یوں ہی رو رو کے جو اٹھا، اعلان کر دیا آج کے بعد ہر شہر میں مدرسہ بنے گا اور بتی میری جلے گی. وہ بتی والا کہتا ہے بابا یہ کیا تبدیلی اچانک آ گئی، کیا فرمان جاری کر رہے ہو؟
میرے دوستو اب وہ زمانہ بھی آ گیا ہے کہ مسجدوں پہ بھی بل آ رہے ہیں. وہ دور بھی تھا بادشاہ کی طرف سے دیے جلائے جاتے تھے اور ستم بالائے ستم اور بدبختی ہماری حکمرانوں کی صرف بل نہیں لیتے بلکہ ٹی وی کا بل بھی. یہ ٹی وی نہیں ٹی وی ہے جو ان کو لگے گی. اندازہ فرماؤ وہ بھی مسلمان تھے یہ بھی مسلمان ہے. وہ تو مسلمان تھے یہ مگر شرم مجھ کو نہیں آتی. اس نے کہا آج کے بعد بتی ہماری جلے گی. وہ شمعدان والا بولا سرکار راتوں رات ہویا کیے. انہیں کیا جو ہی میری آنکھ لگی تھی مجھے کملی والے کی زیارت ہو گئی اور میری تینیں خلشیں اتنی دور ہو گئی میرے تینوں سوالوں کا جواب آ گیا. میرے دوستو وہ شمعدان شمع گر گئی قدموں پہ گرا اور کہنے لگا محمود کرم فرما مجھے اتنا بتا وہ آنے والا تھا کیسا وہ آنے والا تھا کیسا. محمود کے سیلاب بہنے لگے اور رو کے کہتا ہے توڑے سارا جگ ہار سنگھار کرے میڈے مدنی نال نہیں مل سکدا. توڑے سارا جگ ہار سنگھار کرے میڈے مدنی نال نہیں مل سکدا. اندی جھلک کنوں کمب فلک وندن کوئی ملک وی تاب نہیں جھل سکدا. سب حور پری تھی وے صد کے کھڑی نہ یوسف میل شکل سکدے. بختہ مدنی سائیں دی شان اندر نہیں کہیں دا پہنچ عقل سکدے. تمہیں کیا بتاؤں وہ کیا تھے میرے دوستو. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مفتی صاحبان نے قرآن کا علم بلند فرمایا. جس نے قرآن کو سینے سے لگایا اللہ نے 98واں عرس اسی کا کرایا. فرمایا تو میرے کوچے میں آیا ہم نے تیرا نام بلند فرمایا. اور قبلہ مفتی صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا فرماتے ہیں کمال کے درد مند اور دل اتنا نرم تھا کیونکہ میرے نبی کے غلام جو تھے میرے کریم آقا وہ تھے. ذرا سن لو میرے کریم آقا وہ تھے مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں کوئی روڑے مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی کریم آقا کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے کوئی اونٹ کا اوج لاد کے رکھتا ہے. میرے دوستو سب سے قریبی رشتہ ابو لہب کا تھا چچا تھا. لیکن وہ ظالم کیسا تھا اپنے کوٹ کی جیبیں نوکیلے پتھروں سے بھر کے رکھتا تھا اور جو ہی میرے نبی نظر آتے تھے روڑے نکال نکال کر آپ کے پاؤں پہ مارتا تھا. لیکن میرے کریم آقا نے کبھی بد دعا نہ دی. اگر حضور چاہتے تو روڑے کا جواب پتھر سے دے سکتے تھے لیکن لوگ کی پتھر مارن سائیں دعائیں دیون او کریم نہ بندا تے کی بندا. پی کے پاک حلیم دا دودھ او حلیم نہ بندا تے کی بندا. لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پتھر مارتے ہیں آپ دعائیں دیتے ہیں. فرمایا میں اور کچھ نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں ان کے نورانی گورے گورے
خوبصورت لبوں سے صدا کیا نکل رہی ہے، ذرا غور کرو۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جس طرح ان کے چہرے صاف ہیں، یہ جانیں بڑی نازک ہیں، میں چاہتا ہوں یہ اسلام لے آئے، جہنم کی آگ میں نہ جلیں۔ اسی طرح قبلہ مفتی صاحب کا بھی ہر وقت دھیان یہی رہتا تھا، کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، جو بھی آتا تھا دامن کرم میں چھپاتے تھے۔ ایک ہندو بڑا پیار کرتا تھا، اس کی موت آ گئی، لوگوں نے جلانے کی کوشش کی لیکن آگ نے نہیں جلایا۔ کسی نے مفتی صاحب کو بتایا، فرمایا یہ قیامت تک جلاتے رہے، نہیں جلے گا، کیونکہ کلمہ ہم نے پڑھایا ہے۔ ہزاروں کافروں کو بچا لیا مفتی کی ایک نگاہ نے۔ میرے دوستو وہ کون سا جذبہ تھا؟ وہ میرے کریم آقا کی تعلیمات تھیں، وہ حضور کا اسوہ تھا، میرے نبی کی وہ سنت تھی جو ٹبے پہ بیٹھ کر، پہاڑ جیسے سگروڑوں میں بیٹھ کر میرے نبی کا پیغام عام کر رہے تھے۔ فرماتے مفتی جمال الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی وہی نقش قدم تھا اپنے بزرگوں والا۔ فرمایا دیکھا ہے کتا کھڑا ہے، پیاسا ہے، لوگ دھتکار رہے ہیں، کوئی روڑے مار رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، آپ گھر گئے، دودھ ملا، دودھ کا پیالہ سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ کیا ہے؟ فرمایا اور کچھ نہ صحیح، یہ خدا کی مخلوق تو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو ہے۔ میرے دوستو یوں ہی جو جانوروں کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، وہ بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہی کہا گیا تھا کہ اذان کا وقت بھی ہوگا اور ساتھ صلاۃ و سلام اور دعا بھی۔ میں اپنی گفتگو انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا النفس ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے میرے بندے واپس لوٹا۔ ادھا پنجابی ترجمہ کرو تو معنی بنے گا او پردیسی چھڑ پردیس، لوٹ کے آ جا اپنے دیس۔ جو پردیس جاتا ہے وہ اجنبی ہوتا ہے، لیکن جب گھر آتا ہے مانوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ والے مرتے نہیں بلکہ آج بھی زندہ ہیں قیامت تک۔ ایک شخص کہنے لگا، آخری بات، جو نبی کی بارگاہ میں جائے درود و سلام پڑھے تو پہنچتا ہے۔